الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں۔ صحت عقیدہ اور حسن عمل کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحت عقیدہ اعتماد علی رسول کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا، جہاں کہتے ہیں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، جہاں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ کام کرو وہ کر لو، یہ نہیں کرو نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا سارا اعتبار وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مرتب ہو۔ صحیح۔ یہ ممکن کیسے ہو؟ کیونکہ یہ جو یقین کی یہ حد ہے، اس تک انسان کیسے پہنچے؟ اگر بندہ صحیح سالم پہنچنا چاہے تو اس کا علاج ذکر قلبی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کوئی علاج نہیں۔ ذکر سے اللہ کے لیے فرماتے ہیں نا کہ کیوں بد عقیدہ ہے، فرماتے ہیں بل رانا علی قلوبہم، یہ اس لیے گمراہ ہیں کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کی سیکل ہوتی ہے صاف کرنے والی، اور دل کی سیکل اللہ کا ذکر ہے۔ تو کسی شیخ سے رابطہ کریں جو ذکر کروا سکے۔ ٹھیک ہے۔ زبانی طور پہ کہہ دیتا ہے ذکر کرو، کرتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، کوئی ذکر قلبی کرائے نا جس پہ تجلیات باری وارد ہوں۔ صحیح۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ قم اللیل نصفہ او زد علیہ قلیلا، رات کو جاگے، قرآن کی تلاوت کریں، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پھر اپنے رب کا ذکر اس طرح کریں کہ آپ کو زمین آسمان کی خبر نہ رہے۔ تو علماء کرام اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارا دن کفار میں تبلیغ فرماتے تھے، تو ہر بندے کی آواز میں اس کے اندر کی کیفیات ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو کافروں کی گفتگو سن سن کر کچھ گرد آ جاتی تھی قلب اطہر پر، کہاں آخر الانبیاء ختم المرسلین، لیکن کچھ نہ کچھ ڈسٹ ضرور پڑ جاتی تھی۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ذکر قلبی کرو کہ یہ روز صاف ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ زیادہ گرد جمع نہ ہونے دیں، روز رات کو ذکر قلبی کریں، ایسا ذکر کریں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، صرف اسی کے ہو جائیں، ایسا کہ جیسا کہ مثال نہیں دی جا سکتی، صرف اللہ یاد رہ جائے، کائنات محو ہو جائے نظروں سے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس کی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو آج ہم جو خود کافروں جیسی بکواس سارا دن کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں؟ ہمیں بہت سارے سوال آتے ہیں اور جو اس میں پوچھتے ہیں کہ جی کہاں سے ثابت ہے یہ؟ تو یہ تو بڑا مطلب روز روشن کی طرح ثابت ہے، جہاں سے اسلام شروع ہوا، یہ تو بڑا کلیئر ہے۔ ایک نہیں، متعدد آیات۔ صحیح۔ یہ تو ایک آیت ہے سورہ مزمل کی، ٹھیک ہے۔ متعدد قرآن مجید میں
ہر جگہ. صحیح، بالکل صحیح ہے. حضرت جی سوالات کی طرف آتے ہیں. اسد ملک ہیں، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا. انسان اپنی بری عادت کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یا ربی تو بات ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. ذکر قلبی سیکھے. ان کا دوسرا سوال کہ اہل اللہ والے رکوع و سجود کس طرح مقدر بنائے جا سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ. ہاں ہاں، کیا بات ہے. ذکر کرو اور رات دن کرو، ہر لمحہ کرو. ذکر قلبی کرو. صحیح. لسانی میں وہ طاقت نہیں. لسانی میں جو کام 20 سال کرنے سے ہوگا، ذکر قلبی میں وہ کام 10 دن میں ہو جائے گا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اچھا، انہی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے محمد وقاص رحمان کوٹ لکھپت سے، لاہور سے، کہ انسان کی سوچ کو بدلنے کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ ایک ہی بات ہے، صحیح. الفاظ مختلف ہیں، مختلف ہیں اور علاج وہی وہی ہے. ذکر قلبی. اور یہ سلمان ہے مسقط عمان سے. ذکر قلبی عبادات پہ تو اثر انداز ہوتا ہی ہے، کیا رزق کے حلال، خاندانی معاملات، معاشرتی تعلقات وغیرہ بھی تصوف کا حصہ ہی ہیں؟ میرے بھائی، ذکر قلبی شہنشاہ کے دربار میں پہنچا ہے، صحیح. بارگاہ رسالت میں، بارگاہ الہیہ میں وہاں بٹھا دیتے. آگے اللہ جانے آپ جانو، اللہ کا رسول جانے آپ جانو. سبحان اللہ. اور حیرت کی بات ہے کہ جب وہ مل جائیں تو پھر کیا چاہیے؟ ضرورت کیا ہے پھر؟ وہ کسی نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پہ سوال کیا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، آپ گزرے، آپ نے اسے ساتھ لے لیا. اب وہ ہم سب سے، ہمارے باپ دادا آپ کے والد کی غلامی میں لڑتے رہے، کوئی شہید ہوئے، کوئی بچ گئے. آپ کی خدمت میں ہماری جانیں پیش ہیں. اس میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ آپ نے اسے ہم سے بھی اول درجے پہ مسائل بنا رکھا؟ انہوں نے کہا تمہارا سوال مشکل ہے تو ہفتے بھر میں جواب دے سکوں گا. صحیح. وہ بھی خوش چلا کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے. دوسرے تیسرے دن بادشاہ نے کہا جی فتوحات کا جشن منایا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے، سارے غازی فاتحین میرے ساتھ اکٹھے ہوں. اس میں چارٹ لگا دیے، زمین مربع چاہیے، دولت چاہیے، گھوڑے تلواریں چاہیے، کیا چاہیے. تو حکم دیا بادشاہ نے کہ بھئی ساری تصویریں لگی ہیں، جس کو جو چاہیے اس پہ ہاتھ رکھو. صحیح. سارے اٹھے، کسی کی جس طرح دلچسپی تھی، کسی نے دولت پہ، کسی نے زمین جاگیر پہ. بادشاہ نے کہا یار تم بھی کچھ چن لو. اللہ اکبر. وہ اٹھا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو جب بادشاہ میرا ہے تو بادشاہی میری ہے، پھر اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے. اس نے کہا چیزیں بھی لے لو اور یہ دیکھ بھی لو کہ اسے تم پہ فضیلت کیوں ہے. بے شک، بے شک. تو اللہ کا احسان ہے، صحیح ولی اللہ جو ہے وہ آپ کو بارگاہ رسالت میں لے جائے گا، بارگاہ ربوبیت میں پیش کر لے. آپ جانے آپ کا رب جانے، آپ جانے آپ کا رسول جانے، آپ کو راضی کس بات پہ ہیں، وہ آپ کو کیا عطا کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. راشدہ ہیں راول پنڈی سے. کیا محض مقصد کا حصول ہی کامیابی ہے یا کامیابی اپنے اندر کچھ اور معنی بھی رکھتی ہے؟ بچے مقصد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ لیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، حاصل کر لیں. راستے میں مارے گئے تو شہید، قدرتی موت بھی آ گئی، آپ شہید ہیں، نیکی کی تلاش میں تھے.
اور پہنچ گئے سبحان اللہ، پھر ایک کیا کہنے؟ بارگاہ میں پہنچ گئے. پھر آپ کو یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ پھر اعتبار اس پہ کرو. صحیح. پھر کیوں وسوسے آتے ہیں؟ کیا ملے گا کیا نہیں؟ کیا کے لیے تو آپ نے کی کچھ نہیں، آپ نے تو اس کا قرب تلاش کیا ہے، وہ آپ کو مل گیا. بالکل ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ برائی اگر اعمال پر اثر ڈالتی ہے یا انعامات سے محروم کرتی ہے تو نیکی اس کے الٹ ہوگی. صحیح. لیکن اگر آپ نے یہ شرط رکھ لی تو پھر وہ منزل غائب ہوگی. بالکل ٹھیک. تو غیر مشروط اطاعت، سبحان اللہ. اس کا شان، اس کی شان ایسی ہے کہ اسے غیر مشروط اطاعت چاہیے. بالکل صحیح. اگر مگر لگائیں گے تو نہ وہ رہے گا نہ وہ. نہ وہ رہے گا. اللہ اکبر. مختار احمد ہے دیپال پور ضلع اوکاڑا سے. تزکیہ نفس میں تقویٰ کی اہمیت کیا ہے؟ بچے تقویٰ کہتے ہیں بے لگی لپٹی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. صحیح. تو تقویٰ تو ہر عمل میں چاہیے بھائی، اس کا تو جزو اعظم ہے. لیکن کوئی بھی عمل بغیر تقوی کے اس کے تقوی کے قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے تقویٰ انٹوٹ محبت کا نام ہے، جو اللہ کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح. وہ محبت جو اطاعت پہ مجبور کر دے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. محمد علی بیگ ہیں باغ آزاد کشمیر پاکستان. کیا ہر مسلمان کو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل. ہر مسلمان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت، جسمان بیماری کی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہر مسلمان کو روحانی بیماریاں میں لگ جاتی ہیں، اور بغیر شیخ کے ہو نہیں سکتا. کیفیات سینہ بسینہ ہیں، حقایات میں نہیں آتی. بالکل صحیح. تو آپ کو کسی سے لینا پڑے گا. صحیح. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوال ہیں وہ اس میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 03334955 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا دیں اور بڑا ایک اہم سوال ہے ڈاکٹر مختار خان پشاور سے. یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال برین ڈیتھ کے متعلق ہے. ہمارے شعبے میں برین ڈیتھ سے مراد یہ ہے کہ دل تو دھڑک رہا ہوتا ہے مگر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مریض کو مصنوعی سانس دیا جاتا ہے. ہم مریض کے رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں کہ اب مریض کے ہوش میں آنے کے چانسز 0% ہیں. اب ان کی مرضی پہ ہوتا ہے کہ کب مشینیں بند کر دی جائیں. بند کر دینے کے چند منٹ بعد دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مریض کو وینٹیلیٹر سے ہٹانا جان بوجھ کر مارنے کے مترادف ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس مریض کی روحانی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا روح بدن میں ہوتی ہے یا برزخ میں جا چکی ہوتی ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے. جب اس پہ وینٹیلیٹر پہ آ جاتا ہے نا تو اگر بے ہوش ہے تو روح بدن میں، ٹھیک ہے. اور اگر روح چلی گئی تو برین ڈیڈ ہو گیا. وہ مصنوعی طریقے سے قلب کو دھڑکاتے ہیں، وہ جرم ہے، گناہ ہے. اچھا، اس کو دھڑکانا گناہ ہے؟ گناہ ہے، فوراً اتار دینا چاہیے. جب یہ کلیئرلی پتہ چل جائے کہ اب اس کی ڈیتھ ہو جب چکی ہے، ناامید ہو جائیں کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے روح بدن میں نہیں ہے،
مشینری تو ہے، خالی مشینری کو آپ دھکے سے چلا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ جائز نہیں ہے. تو اس وقت بند کرنا جائز ہے، بند کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ رسا جو رکھتے ہیں تو 10 سال 15 سال پھر جسم گل سڑ کے گرنا شروع ہے، پھر کہتے ہیں اب اتار. یہ غلط ہے. ظلم ہے اپنے ساتھ بھی، مرنے والے کے ساتھ. اللہ اکبر. صحیح. جب آپ کو میڈیکلی تسلی ہو جائے کہ اب اسے میں کچھ نہیں رہا، اس وقت روح جا چکی ہوتی ہے. صحیح. جب تک روح ہو واپسی کی امید رہتی ہے. جب ڈاکٹر کی امید واپسی کی ختم ہو گئی، اس وقت ڈاکٹروں کو پوچھے بغیر اتار دینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہ ڈیتھ ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر کیوں پوچھتے ہیں؟ زندگی ان کی تو نہیں ہے، زندگی اس بندے کی تھی جو آپ سامنے فوت ہو چکا. اصل یہ ہے نا جی، ہوتے ہیں بااثر لوگ، دولت مند، تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں شغل لگا ہوا ہے روزی کا. صحیح. حقیقت بات یہ ہے ڈاکٹر مجرم ہے، ورنہ جب واپسی کے چانس 0 ہو گئے، اتار دو بھائی اسے. صرف بدن کو تکلیف دے رہے ہو، زندگی تو لا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بڑا نا یہ جو سوال تھا، یہ شاید بہت سارے لوگوں کے کام آئے گا، کیونکہ لوگ اس کے بالکل الٹ سمجھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو شاید ہم جان بوجھ کے مارنے کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ اس وقت ہٹانا جو ہے وہ جائز ہے، وہ ضروری ہے. ضروری ہے. اسے ایذا میں مبتلا نہ رکھو. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. واپس زندگی میں تو آ نہیں سکتا، تو آپ نے اسے سزا ہی دی ہوئی ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. بڑا اہم سوال اور بڑا اچھا جواب، بہت ساروں کا بھلا ہوگا اس میں. محمد آفتاب ہیں سعودی عرب سے. جناب عزت مآب حضرت جی، اللہ کریم آپ کو صحت کاملہ کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. میں عرصہ 2 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں. اکثر دیکھتا ہوں کہ حرم اور مسجد نبوی میں لوگ نمازی کے آگے سے بلا تکلف گزر جاتے ہیں. رہنمائی فرما دیں کہ ایسی جگہوں پہ نمازی سے کتنا فاصلہ رکھ کر گزرنا چاہیے. بچے وہاں یہ فاصلوں کا حکم معطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مخلوق اتنی ہوتی ہے کہ آپ آگے پیچھے گزرنے کو کوئی پیچھے سے گزرو گے کسی کے آگے سے گزرو، آگے سے گزرو گے خود اس کے آگے سے گزرے. لیکن وہاں مجبوری ہے، مخلوق اتنی ہوتی ہے کہ یہ احتیاطیں کی نہیں جا سکتی. عملاً ان پہ عمل محال ہے. تو جو عمل محال ہو کرنے والے کے لیے اس کا مکلف نہیں رہتا. ٹھیک ہے. وہ کرتے ہیں لوگ، اور وہاں اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہوتا. صحیح. اور یہاں کتنا فاصلہ رکھنا اور چاہیے؟ اگر نمازی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر تب نماز ڈسٹرب ہوگی جب کوئی امام سے آگے گزرے گا. اچھا ٹھیک ہے. امام کے پیچھے کھڑا ہے اور ایک بندہ آ کر ساری صف سے آگے گزر کر دوسرے سرے پہ جا کھڑا ہوتا ہے تو وہ باطل نہیں ہوتی. صحیح. کیونکہ سب امام کے آگے سے گزرے گا، سب کی باطل ہوتا ہے. بالکل صحیح. چونکہ وہ بندہ خود تو نہیں، امام کی قیادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. امام کے پیچھے سے کوئی ساری صف سے گزر کے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ کم از کم 3 گز ہونا چاہیے. 3 گز. ٹھیک ہے. 9 فٹ. ٹھیک ہے. تو یا پھر وہ بندہ کوئی چھوٹا سا ڈھیلا آگے رکھ لے، پھر اس ڈھیلے کے بعد سے گزرتے ہو. اوکے. بالکل صحیح ہے. کوئی چیز آگے نہ ہو پردہ تو 9 فٹ کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے. جہاں کھڑے ہوئے بندے کی نظر 9 فٹ تک جاتی. ٹھیک ہے. نمازی 9 فٹ تک دیکھ رہا ہو. صحیح. اس سے آگے اس کی عادت ختم ہو جاتی. تو ٹھیک یا ہے. تو کوئی آگے سترہ رکھ لو، چھوٹا سا پتھر یا لکڑی گاڑ لو، پھر اس کے بعد سے کوئی بھی گزرتا رہے. صحیح. بالکل ٹھیک. اچھا، کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جس میں لوگوں نے اپنا نام نہیں لکھا، لیکن بہت سارے وہ سوال میں نے اکٹھے کیے. چلو کوئی خفیہ ہوں. خفیہ ہوں گے. وہ کہتے ہیں کیا تصوف ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے؟
ہر مسلمان کے لیے اس کا اصول ضروری ہے. صحیح. کر سکنا کیا مطلب ضروری ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال ہے کہ کیا صوفی عام آدمی سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ اس ہوتی ہے؟ کی سمجھداری سے صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاتا. باقی وہ شاید دنیاوی امور میں بدھو ہو، نالائق ہو، کیسا بھی ہو، لیکن گناہ کے قریب نہیں جاتا. نہیں جاتا. یہی سمجھداری ہے. اور یہی اصل میں سمجھداری ہے، باقی ساری تو باتیں ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. پنچایت کے فیصلے کی اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے؟ پنچایت درست ہے. انہیں حق حاصل. عدالت جانے سے پہلے آپس میں بیٹھ کر معاملہ سلجھا لیں، یہ ان کا حق ہے. یہ جو جرگہ سسٹم ہے یہ بھی پنچایت ہی ہے نا؟ وہی ہے. اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو جرگہ سسٹم ہے یا یہ جو پنچایت کا سسٹم ہے، کیونکہ پہلے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے تو یہ بہت عام تھا، پنجاب کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ بات یہ اہمیت ہے تھی. کہ پنچایت کے لوگ اسی گاؤں کے، اسی شہر کے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، حالات سے سارے واقف ہوتے ہیں. گاؤں میں جو جرم ہوتا ہے کسی چھپتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے انہیں وہ خود جانتے ہوتے ہیں. وہ 10 بندے بیٹھے ہیں، وہ 10 ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا. کوئی شہادتوں کی ضرورت نہیں کسی چیز کی، ضرورت وہ نہیں، خود پتہ ہے چشمدید گواہ خود ہیں. چشمدید گواہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں اور دونوں فریقوں کو منظور ہے، تو کسی کو کیا اعتراض. تو اس سسٹم کو پروموٹ کیوں نہیں کیا گیا ہمارے پاکستان کے اندر؟ عرض تو کی ہے صرف وہی بات ہے کہ اپنے مالی مفاد کے لیے اور اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے تو ہر کوئی پنچایت بن جائے گی. تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا. صحیح. اصل تو معاملہ سارا ہی بند ٹھپ چند ہو گیا، تو پھر وہ یہ کہاں جئیں گے. بالکل صحیح ہے. رب تو ان کا کوئی ہے نہیں، انہوں نے چھین کر ہی کھانا ہے. اللہ اکبر. وہ ہمارا ایک ہوا کرتا تھا یہ جو نسل کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ کہا کرتا تھا جی یہ جو ہے نا ہمارا علاقہ یہ لیٹ ہو گئے، ان کے بت تو بن گئے، روحیں تقسیم ہو گئی، رزق تقسیم ہو گیا. تو انہیں تب سمجھ آئی کہ ہم تو اس نہ رزق کی فہرست میں ہیں نہ موت کی فہرست میں، گویا ہم نے جانے کہ ہم یہیں بیٹھے ہیں. تو وہ بارگاہ الوہیت میں پیش ہو گئے کہ یا اللہ ہمیں بھی پیدا فرما، دنیا کو ہم بھی دیکھیں. اور وہی اب اتنی توڑ پھوڑ کون کرے، سارا رزق تقسیم ہو گیا. انہوں نے کہا پیدا کر دے رزق کہ ہم آپ خود کما لیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگ پیدا ہو گئے، یہ بعد میں پیدا ہوئے، اب انہوں نے چھین کر کھانا ہے ان سے. صحیح. تو اپنے علاقے ہمارے کو کوستا تھا، اس میں چور ڈاکو بہت مشہور ہیں. وہ کہتے تھے یہ وہاں سے راشن کے بغیر آئے ہیں، انہوں نے چھین کے ہی کھانا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی. تو وہ پارٹی جو ہے نا چھیننے والی، اس کا نقصان ہوتا ہے جرگے میں. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ بڑا خوبصورت سسٹم ہے. بھائی کوئی لوڈ ہی نہیں رہی عدالتوں پر. عدالتوں پہ لوڈ نہ ہو، تھانے کچہریاں وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوں. بلکہ میں ایک پریام کرتا ہوں گوادر کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے. تو مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ گوادر شہر کے اندر گزشتہ 10 سالوں میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے، ان کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنی پنچایت میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہی چیز اگر پورے پاکستان کے اندر اسی طرح سے قائم ہو جائے تو پھر یہ ان کا لوڈ کم ہو جائے، پھر ان کے بھائی جی یا معاملات. تو کسی کا رب ہو، اس کے پالنے کا ٹھیکہ اس نے لیا ہو. صحیح. جب نہیں ہے تو پھر چھینا جھپٹی پھر سے چھینا کھانا جھپٹی ہے. ہے. یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کا رزق تقسیم ہو گیا، یہ اپنے لوگوں سے چھینتے رہتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. قصاص میں زندگی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحیح گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی تو جرم پھیلتا رہے گا، موت بڑھتی رہے گی. ٹھیک ہے. اگر ہر جرم کی صحیح سزا قصاص ہوتی ہے، بدلے میں اتنی سزا دیں،
صحیح. قصاص کا عمل جاری رہے تو معاشرہ پاک رہے پاک رہے. برائی سے. بالکل صحیح ہے. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اجتہاد کب کیا جاتا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہے کہ کوشش کر کے قرآن و سنت کے مطابق کسی اور عمل پہ قیاس کر کے کسی چیز کو ثابت یا منع کیا جائے. یعنی براہ راست قرآن میں اس کا حکم نہیں ملتا، ٹھیک ہے، براہ راست حدیث شریف میں نہیں ملتا، تو پھر اس کا جائزہ لیتا ہے محدث بھی، قرآن کا ماہر بھی، کہ اس جیسا کوئی کام اور پہلے ہوا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا واقعہ گزرا اس کی کیا سزا دی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اس معاملے سے ملتا ہے، لہذا اس پہ یہ طریقہ نہ. بالکل صحیح. نماز، روزہ، اس کے اوقات، پڑھنا کیا ہے، یہ سارا عملی دین جو ہے وہ پھر یا تو قرآن میں سیدھا سیدھا مل جاتا ہے، اقیم الصلاۃ پڑھو نماز. حدیث شریف میں واضح حکم آ جاتا ہے کہ یہ کام کرو. نہ قرآن میں واضح حکم ہے نہ حدیث میں جو کام اب ہو گیا، تو اس کی نظیر مثال تلاش کرتے ہیں. اور مجتہد وہ ہوتا ہے جس پہ قرآن پر جس کی پوری نظر ہو، ٹھیک ہے، حدیث شریف کے سمجھنے کا ماہر ہو. صحیح، ہر کوئی اطاعت نہیں کر سکتا. صحیح، بالکل صحیح. آپ دیکھیں نا کہ 4 علماء مشہور ہیں، تو اب تک کتنی مخلوق گزر چکی، کوئی بندہ درجہ اطاعت کو نہیں پہنچا، سب ان کی پیروی کرتے آ رہے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. کتنے بڑے بڑے عظیم لوگ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، میں روز اختر پہ حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں قرآن اور حدیث کا اتنا فاضل ہوں کہ میں اطاعت کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے سبحان اللہ، جس پہ تم سبحان اطاعت اللہ، کرو، کیا بات ہے. لہٰذا تم بھی ان میں سے جو 4 میں سے جو پسند ہے اس کی اطاع کرتے رہو. واہ، سبحان اللہ. یہ جو حیضہ ہو گیا نا ہر ایک کو میں اطاعت کروں گا، یہ غلط ہے. صحیح، نہ تمہیں حدیث کی قسم کا پتہ ہے، نہ تصدیق ہے کہ کتنی اہم ہے، کتنی غیر اہمیت ہے، اس کے کتنے راوی ہیں، کہیں کوئی مجروح تو نہیں، کسی پر جرح تو نہیں کی گئی کہ یہ بھول جاتا تھا یا سچا نہیں تھا. صوفیوں کی حدیث کوئی نہیں لیتے یار، مجتہد کہتے ہیں یہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے کہہ دے یہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے. اچھا، صوفیوں سے حدیث نہیں لیتے، صحیح، انہیں کوئی کان میں ڈال گیا ہوگا، یہ آگے پہنچا دیں گے. صحیح. تو مجتہد وہ ہونا چاہیے جو علوم قرآن پہ بھی فاضل ہو، علوم حدیث کا ماہر ہو، اور پھر وہ قرآن و حدیث سے اس جیسا کوئی واقعہ ڈھونڈ کر اس پہ جو جزازات تھی وہ اس پہ لاگو کرے، لیکن قرآن و حدیث کے بعد. اس لیے کہ دلیل قرآن سے لی جائے، اگر قرآن سے نہیں میسر نہیں تو حدیث شریف سے لی جائے. حدیث شریف میں بھی آپ کو براہ راست نہیں ملتی، تو پھر
ایک مجتہد اجتہاد کرے گا، اس کی نظیر پہلے ڈھونڈ کر اندازہ کرے گا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ کیا ڈاکٹر جائز مطالبات منوانے کی غرض سے ہڑتال کر سکتے ہیں؟ آئے دن یہ جو ہڑتالیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ نہیں، اسلام میں مطالبات ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اسلام میں ہے کہ جو تمہارے ذمہ ہے وہ ادا کرو، جو اگلے کے ذمہ نہیں کر رہا تو اس سے اللہ پوچھے گا۔ صحیح، ہڑتال کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں کسی شعبے میں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ غیر اسلامی رسم ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، وہ ایسا کرتے تھے۔ اسلام میں اس کی کوئی اجتہاد کوئی ملتا ہے؟ ہڑتال حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ہڑتال کا تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اور پھر ڈاکٹر، بندے مر رہے ہیں، تم سڑکوں پہ اچھل کود مچا رکھی، مرد عورت کی تمیز نہیں، نعرے لگا رہے ہو۔ کیا اسلام میں ہے دینے کی بات کہ تمہارے ذمہ کیا ہے وہ کرو۔ جب سارے اپنی ڈیوٹی کریں گے ہڑتال کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک اسلام میں لینے کی نہیں، دینے کی بس، تم ڈیلیور کرو جو تمہارے ذمہ ہے۔ بات۔ صحیح، اگر سارے اپنا اپنا ڈیلیور کرنے لگ جائیں تو ہڑتال کی کیا ہڑتال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ادھر ٹھیک، کوئی نہیں آتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بات تو یہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کام نہیں کر رہا، تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنی ڈیوٹی پوری کرے، ہر ایک کو اس کے حقوق پہنچتے رہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ہڑتال کا اسلام میں کوئی تصور کوئی تصور نہیں ہے۔ کیا تعلیم صرف لکھنے پڑھنے کو کہتے ہیں؟ تعلیم بچے علم کو کہتے ہیں، جاننے کو۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان سے بڑا کوئی تعلیم یافتہ تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بات لکھنے پڑھنے کی نہیں ہے، بات علم، العلم جو کیفیت ہے اسے پانے کی ہے۔ صحیح، ایک بالکل بندہ صحیح۔ لکھ پڑھ نہیں سکتا، سن کر عالم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ چائلڈ لیبر کے بارے میں اسلام میں کیا نظریہ ہے اسلام کا؟ بات یہ ہے، آپ اسلام کو رہنے دیں، اسلام تو بہت بلند ہے۔ عام زندگی میں بھی آئیں تو ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ خصوصی طور پر ملازمین کے بچوں کا، ان کی بیویوں کا، ان کی دوا علاج کا، ان کی تعلیم کا پورا انتظام کرے۔ صحیح، اور پھر عوام کے لیے ہر آدمی کا حق ہے حکومت پر کہ اس کے جینے کا اہتمام کرے، علاج معالجے کا اہتمام کرے، بچوں کی پڑھائی کا، انہیں روزگار دینے کا۔ ہر حکومت پہ یہ حق بنتا ہے۔ تو اگر حکومتیں حق ادا کریں تو پھر کوئی چائلڈ لیبر کرے تو جرم ہے۔ اور اگر وہ مر رہے ہیں بھوکے، 3-4 بیٹے باپ مل کر ایک وقت کا کھانا کماتے ہیں تو دیتے نہیں ہو تو انہیں وہ تو کرنے دو۔ کوئی صحیح، بندہ ایسا ہے جس کے بچے کو حکومت پڑھائے اور کہنے جا کر ورکشاپ میں کام کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی تو پیدا۔ پھر یار غلطی تو وہاں ہے۔ صحیح، چائلڈ لیبر بند کر دو، لیکن ان کے بچوں کے کھانے کا انتظام تو کرو۔ بے شک، یہ تو حکومت کا فریضہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اسلام میں اثاثے کی کیا تعریف ہے؟ یہ جو آج کل بڑا شور ہے جی، اس کے جو اثاثے اتنے ہو گئے۔ اپنے قبضے میں ہو، جہاں چاہے خرچ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اثاثے کی یہ تعریف ہے، بالکل ٹھیک، مفروضوں پہ اثاثے نہیں بننے صحیح، کہ ہم نے یہ فرض کر دیا ہے۔ نہیں، واقعی جو دولت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہو، جسے مرضی سے خرچ کر سکے، وہ اثاثہ ہے۔ صحیح۔ کیا صوفیہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اللہ کی حکمت ہے، فرشتوں سے، روحوں سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے، آپ کو تجربہ کرنا ہے تو 1 مہینے 1.5 کے لیے آ جائیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔
ایک صوفی ایک لمحے میں کتنی بار اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ میرے بچے انسان کے بدن میں 10 خرب سیل ہیں۔ ٹھیک ہے، ذکر قلبی سب کو ذاکر کر دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کم از کم ایک لمحے میں 10 خرب دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیونکہ سارے سیل ذاکر ہو جاتے ہیں نا، پھر صرف صحیح۔ زبان نہیں رہتی، زبان کا ہر سیل شامل ہو جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح ہے، بدن کا ہر ایک سیل سے۔ کم از کم ہر لمحے 10 خرب سیل کر اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ صحیح۔ کیا انسانی نفسیات تبدیل ہو سکتی ہیں؟ نفسیات تبدیل نہیں ہوتی، رہتی ویسی ہیں، لیکن برائی سے ان کا منہ رخ موڑ کر اچھائی کی طرف لگائی جا سکتی، یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی اسلام ہے۔ ہر بندے کی نفسیات تو وہی انسانی نفسیات ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے اسلام، تو سب اللہ اللہ میں ڈھل جاتی، صحیح، بالکل صحیح، ہاتھ بھی حق کام کرنے لگتے ہیں، دل بھی حق کام کرتے ہیں، نگاہیں بھی، عمل بھی درست ہو جاتا ہے۔ صحیح، بالکل اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خیارکم فی الکفر خیارکم فی الاسلام او کما قال، کہ کفر میں تم سے جو اچھا تھا وہ اسلام میں بھی اچھا، سبحان اللہ، یعنی اس کے وہ کام تو کر رہی ہیں نا، اور جب ان کا رخ اسلام کی طرف کر دیا گیا تو اسی ڈگری پہ کریں گے نا جس پہ کفر میں کر، کفر میں کر رہی تھی، بالکل فرمایا ٹھیک، کفر میں جو تم میں بہتر تھا نا وہ اسلام میں بھی بہتر ہے۔ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو رخ موڑا جا سکتا ہے۔ بھائی ایک گن ہے ادھر لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کا رخ ادھر کر دیا تو گولا تو وہی پھینکے گی جس کا جو اس کا بے بور ہے۔ شک، بے شک، بے شک۔ اللہ کے 2 صفاتی نام ظاہر اور باطن، ان کی وضاحت فرما دیجیے۔ بات تو سادہ سی ہے، آپ کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا ہے؟ کس کی ذات پہ گواہی دے رہا ہے؟ کس مالک کی بات کرتا ہے؟ صحیح، اللہ۔ بے شک، جو کچھ نظر نہیں آتا اسے باطن کہتے ہیں، وہ کس کا ممنون احسان ہے؟ بے شک، ظاہر و باطن ایک ہی مالک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک اور سوال، کیا عبد القادر جیلانی گوشہ نشین بزرگ تھے؟ ان کی تو انٹرنیشنل تجارت تھی یار، بحری جہاز آتے تھے سامان کے اور بحری جہاز جاتے تھے۔ اچھا، جس بندی کی انٹرنیشنل تجارت ہو تو وہ کہاں گوشہ نشینی؟ وہ گوشہ نشین ہے، اس کے تو بحری جہاز بھر کر آتے ہیں سامان کے، صحیح، اسی طرح بیچتے ہیں تو بحری جہاز بھر کر جاتا ہے، تو وہ گوشہ نشین ہو سکتے۔ کیا بات ہے، کیا غلط کانسیپٹ لوگوں نے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کیا محبت کا اثر جانوروں، پرندوں اور درختوں پر بھی ہوتا ہے؟ ہر چیز پر۔ اچھا، یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے، میرے ایک درخت کو تجربے آپ کی بھی بات ہے پانی یہ۔ ڈالتے نا ایک درخت کو کہ پودا ہے لگ جائے گا، وہ زیادہ جلدی نہیں پھلے گا۔ ایک کو پیار سے لگاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ان سے، وہ جلدی اس سے زیادہ جلدی تیار ہو جائے گا۔ صحیح، جانور ہے، آپ کتے تک کو سزار لیتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح، جانور پہچان لیتے ہیں۔ میرا ایک تجربہ ہے، میں نے اڑیال پالا، بڑا خوبصورت نر بنا، تو وہ تو گھر کا پلا ہوا تھا، تو میں نے چاہا کہ حضرت جی کو گفٹ کر دوں، قربانی آ رہی ہے، یہ تو گھریلو ہے، صحیح، قربانی لگ سکتی ہے، تو میں نے جیپ میں ڈالا، حضرت جی کو دے آیا، اور میں واپس آیا تو مجھے باہر جانا تھا، میں تو عید سے ہفتہ پہلے باہر کے ٹور پہ نکل گیا، شاید امریکہ میں تھا۔ اب میں تو دیکھ کے آ گیا، اس نے وہاں کھانا چھوڑ دیا۔ اچھا، حضرت نے کہا کہ اسے قربانی نہیں کریں گے، رکھیں گے، وہ کھاتا کچھ نہیں۔
ایک دن اتفاقاً حضرت نے وہ ٹیپ ریکارڈر منگوایا اور کہا یار مجھے نا اکرم کی وہ تقریر سنواؤ، کوئی چیز نوٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ جب کیسٹ لگی، میری کیسٹ بجنے لگی، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ صحیح، آواز تو آ رہی ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ 15-20 دن تو چلتا رہا اس میں۔ وہ ان کا داماد تھا، اس نے کہا اب اسے عادی ہو جانا چاہیے، روز کیسٹ کون بجے، آج بند کر کے دیکھتے۔ اس نے بند کر دی، وہ صدمے سے کھانا نہیں چھوڑا، مر گیا۔ صحیح، حضرت نے منگوایا کہ اس کا کھال میرے سامنے اتارو، اس کا سینہ چیرو، اس کا دل دیکھ۔ تو اس کا دل پھٹ گیا تھا، بال آئے۔ اللہ تو میں نے اکبر۔ اس سے کہا ظالم کے بچے، تیرا کیا جاتا تھا، کیوں ٹیپ بند کر دی؟ او جی میں دیکھ لوں، نے کہا اب دیکھ لو، تو معائنہ تو ہو گیا، ویسے واپس لا دو مجھے۔ اللہ تو اکبر، جانور بھی اس حد تک انس رکھتے ہیں۔ صحیح، میں بالکل اب صحیح۔ مویشی خانے جاؤں، ہر جانور اپنے انداز میں استقبال کرتا ہے، گھوڑا ہننا رہا ہے، اونٹ بول رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بیل بولنا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح، انہیں وہ پتہ چل ہی جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضرت جی بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا